نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں ہے، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور اس میں یہ جانا تھا کہ یہ کیسے پاسٹ میں جو ہے وہ جا کے ان چھپے ہوئے رازوں کو سامنے لائے گی، اور کیا ایسا ممکن ہو پائے گا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہم جو دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اسی ٹائم ٹریولنگ کے اوپر ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ سائنٹسٹ جو ہیں ٹائم ٹریولنگ کے معاملے میں جو ہیں وہ شش و پنج کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے۔ میں آج جس عنصر کو سامنے رکھتے ہوئے اس بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس میں یہ بتانا جا رہا ہوں کہ کیا اسلام اس نقطۂ نظر کو جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے، اسلام کے نزدیک اس ٹائم ٹریولنگ کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ نیوٹن ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ ایک تھیوری پیش کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پوری کائنات میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ ایک ہی وقت کے مطابق ہو رہے ہیں، چاہے وہ اس زمین پر رونما ہونے والا کام ہے، چاہے وہ کائنات کے کسی اور سرے پر رونما ہونے والا کام ہے، وہ سب ایک ہی وقت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ جس کے مقابلے میں جو ہے وہ آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی، اور انہوں نے نیوٹن کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ زمین پر ٹائم کا جو دورانیہ ہے وہ مختلف ہوگا بنسبت کسی اور جگہ پر کوئی ایسا ہی واقعہ رونما پیش آ رہا ہو جیسا کہ زمین پر آ رہا ہو، تو دونوں کے لیے جو ٹائم ہے وہ مختلف ہوگا۔ تو وقت جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دو چیزیں جو ہیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، ایک گریوٹی اور ایک سپیڈ کی۔ جس جگہ پہ گریوٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ وقت کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یعنی جہاں پہ ایسی جگہ جہاں پہ گریویٹیشنل فورس زیادہ ہے وہاں پہ وقت سلو چلے گا، اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ گریویٹیشنل فورس زیادہ بھی ہو لیکن وہاں پہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ نارمل سپیڈ سے بہت زیادہ ہو، یعنی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو، تو وہاں پہ آپ کے لیے وقت کی رفتار جو ہے وہ رک جائے گی، یعنی گریویٹیشنل فورس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت کی رفتار کم ہو جائے گی، لیکن جہاں سپیڈ زیادہ ہو جائے گی وہاں آپ وقت کی رفتار سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آیا یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں، کیا سائنٹسٹ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اسلام کے نقطہ نظر سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خیر، سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس شش و پنج کا شکار ہیں کہ آیا ٹائم ٹریولنگ پاسبل ہے یا نہیں، لیکن کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سپیڈ آف لائٹ کے حساب سے جو ہے وہ ٹریول کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھ لیں تو ہم جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ کر سکیں گے، یعنی فیوچر میں جا سکیں گے۔ پاسٹ میں جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، آج تک نہ سننے کو آیا ہے، نہ اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ دیکھا ہم نے کہ پاسٹ میں جو ہے وہ کوئی گیا ہو اور اس نے پاس جا کے تبدیل کیا ہو۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس کا حساب جو ہے وہ روز قیامت آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن فیوچر کے بارے میں بہت سارے اسلام میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ٹائم ٹریولنگ کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے بحیثیت مسلمان تو وہ کفر کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ پر ہی انحصار ہے سارے کا سارا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور معجزے کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ معراج کا انکار کرتے ہیں تو نہ صرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے بلکہ ان کے معجزے کا بھی انکار کریں گے، اور قرآن کا بھی انکار کریں گے، یعنی آپ جو ہے قرآن کی حقیقت کو بھی جھٹلائیں گے۔ تو اسلامک نقطہ نظر سے جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ بالکل پاسبل ہے، لیکن یہ کیسے پاسبل ہے، یہ انسان کی استطاعت میں بھی یہ چیز نہیں آئی اور کبھی آ بھی نہیں سکے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ سینہ چیرا، ان کے دل کو نکالا، اور اس میں حدیث میں آتا ہے اور ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے
کہ اس میں نور بھرا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے وہ نور جو ہے بھرا گیا. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور اصل میں ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اس انرجی اور اس طاقت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سفر کر سکیں، اور یہ طاقت انہیں بخشی گئی اللہ پاک کی طرف سے. اور یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن نے یہ ایک تھیوری دی E=mc² کی، کہ انرجی جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے میس کے، اور سپیڈ آف لائٹ جو ہے اگر کوئی بھی میس سپیڈ آف لائٹ کے حساب سے چلتا ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر میس جو ہے کوئی بھی میٹر ہے اس کو اتنی تیز رفتار سے گزارا جائے جس رفتار سے جو لائٹ ہے وہ گزرتی ہے کسی بھی جگہ سے، تو وہ انرجی میں وہ میٹر جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تک جو جنات ہیں ان کے بارے میں سائنٹسٹ یہ نہیں پتہ لگا سکے کہ جو آگ سے بنے ہیں، آگ یا میٹر میں جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے یا اس کو انرجی مانا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر سائنٹسٹ کا کیا خیال ہے کہ آگ جو ہے وہ انرجی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو جنات ہیں وہ انسانی دنیا میں عمل دخل کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو تکمیل ترقی کے مراحل جو ہیں انسانوں میں چل رہے ہیں، ویسے ہی ترقی کے مراحل جو ہیں وہ جنات میں بھی چل رہے ہیں. انسان جو ہے وہ جنات کا اصول چاہتا ہے، اور جو جنات ہیں وہ انسانوں پر حکومت چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انرجی سے میٹر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو میٹر سے انرجی میں کنورٹ کر سکے اور فیوچر میں جا سکے اور ٹائم ٹریولنگ کر سکے. یہ پاسبل تو ہے کہ ٹائم ٹریولنگ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ پاسبل ہے کیونکہ بہت سارے اللہ کے ولی بھی ایسے گزرے ہیں اور انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ٹائم ٹریولنگ کی ہے، اور اللہ پاک نے انہیں یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ٹائم ٹریولنگ کر سکتے تھے. اس پر تو ہمارا ایمان ہے. اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ ابھی تک کچھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کے انکاری ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اور کچھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے اس کو وہ پروو نہیں کر سکے ابھی تک. تو جب بھی آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر سکے اور فیوچر میں جا سکے، ٹائم ٹریولنگ کر سکے، تو اس کو بڑی طاقت کی ضرورت پڑے گی. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ خاص اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں پر جن پر چاہتا ہے وہ اپنے فضل کرتا ہے اور یہ طاقت بخشتا ہے، اور اپنی انواریات و تجلیات اس بندے کو اس چیز سے نوازتا ہے. اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ وہ بندے کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو انسان ایک عام انسان کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی. اسی لیے معجزہ جو ہوتا ہے وہ خلاف عقل کام ہوتا ہے، یعنی عام انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سائنس سے بالکل پرے ہوتا ہے. سائنس اس چیز کو کبھی نہ پرکھ سکتی اور نہ پرکھ سکے گی. پھر ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم وہیں پہ لاگو ہوگا جہاں پہ اسپیس ہوگی. یعنی اسپیس میں جہاں پہ بھی، جس جگہ پہ بھی جو چیزیں ہیں، وقت ان پہ لاگو ہوتا ہے. آؤٹر اسپیس سے پرے بھی ایک جہان ایسا ہے، اور بالکل ایسا ایک جہان ہے جہاں پہ مخلوقات آباد ہیں، وہاں پہ ٹائم لاگو نہیں ہوتا، وہاں پہ وقت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور خدا کی ذات جو ہے وہ وقت کے احاطے میں نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کو بنانے والی خود خدا کی ذات ہے. تو اگر آپ خدا کو وقت کے احاطے میں لے کے آتے ہیں تو پھر وہ خدا کے لانے کے لائق نہیں رہتا. وقت تو بنایا ہی خدا نے ہے. پھر سب سے بڑی چیز صرف خدا کی ذات نہیں بلکہ فرشتے اور جنات جو ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ایک ایسی پاورفل مخلوق بنائی ہے جس پہ وقت لاگو نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ وقت کے احاطے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں، جتنا بھی میٹر ہے، وقت اس پہ لاگو ہوتا ہے. جتنی بھی چیزیں انرجی میں ہیں، انرجی کی صورت میں ہیں، وقت ان پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وقت کی رفتار سے بہت تیزی سے سفر کرتی ہیں. جیسے کہ فرشتے ہیں، وہ پل بھر میں آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے زمین پر اتر آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی واپس چلے جاتے ہیں. یعنی ان پہ وقت کی رفتار جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. ٹائم ٹریولنگ بالکل پاسبل ہے، اور اسلام اس کنسیپٹ کو بتاتا بھی ہے معراج کے واقعے کے تھرو. اور نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ٹائم ٹریولنگ کرتے رہے ہیں، اور وہ فرشتوں کے ساتھ سفر کرتے تھے. اور فرشتے جو تھے وہ کوئی
ایسے تو نہیں تھے کہ لوگوں کو نظر آتے تھے اور تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ پل بھر میں ہی جو ہے وہ حضرت ادریس فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں کا سفر طے کرتے تھے. پھر دوسرا یہ آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں گے، وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے رہے. پھر حضرت عزیر کا واقعہ دیکھ لیں، وہ بھی اتنا عرصہ سوئے رہے اور اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. یہی ہے کہ یہ سارے جو کنسیپٹ ہیں یہ سارے ٹائم ٹریولنگ کے کنسیپٹ ہیں کہ ایک آپ ایسے فیوچر میں پہنچ گئے اور فیوچر دیکھ کے آپ واپس بھی آئے، اور یہ قرآن نے اس کنسیپٹ کی تائید کی ہے. تو فرشتے، جنات جو ایسی مخلوقات ہیں ان پہ آتا نہیں ہے وقت کے احاطے میں نہیں آتے، اور ٹائم ٹریولنگ ان کے لیے بہت ایزی ہے کیونکہ وہ انرجی ہے، اور انرجی کے لیے کوئی میڈیم درکار نہیں ہوتا. جیسے لائٹ ہے، آپ لائٹ جب آن کرتے ہیں اپنے کمرے کی تو اس جو ہمارے کمرے کی سپیس ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں لائٹ ہر جگہ تک پہنچ جاتی ہے، پورے کمرے کو روشن کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جنات اور فرشتوں کے لیے کسی بھی قسم کا میٹر جو ہے وہ ایز اے میڈیم کام نہیں کرتا. جو میٹر ہے اس پہ وقت لاگو ہوتا ہے، انرجی پہ وقت لاگو نہیں ہوتا. اور فرشتے جو ہیں وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سفر کرتے ہیں. جنات کا بھی یہی طاقت اللہ پاک نے ان کو بخشی ہے. انسان جو ہے وہ اس چیز پر ابھی عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا کر نہیں پائے گا کیونکہ انسان ابھی اس قابل نہیں ہوا. اور انسان اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو میٹر سے انرجی میں کنورٹ کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو میٹر سے انرجی میں کنورٹ کیے بغیر آپ ٹائم ٹریول نہیں کر سکتے.